ہیرے کا ہر پہلو، ہر جہر اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک چمک اور ایک دھمک ہوتی ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ آپ کا بھی یہی عالم تھا۔ بہت سارے پہلو ہیں آپ کی زندگی کے، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کا اسم مبارک پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لفظ پیر کے متعلق عرض کرتا ہوں، آپ جب جسٹس بنے تو آپ کے دفتر کے سامنے باہر جو تختی لگی اس پہ پیر محمد کرم شاہ الازہری لکھا گیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا، یا حضرت پیر آپ نے اپنے نام کا حصہ بنا لیا ہے، حالانکہ نام تو محمد کرم شاہ ہے، اور پیر آپ جہاں بھی لکھتے ہیں تو پیر ساتھ ہے، لفظ لکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں ایک ذہن بن گیا ہے لوگوں کا، ہر جائے اجڑ دم درود کرنے والا اور پیسے بٹورنے والا، شریعت سے دور لا علم انسان بس وہ پیر بن بیٹھا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ پیر ہوتے ہی ایسے۔ میں نے اپنے نام کا حصہ اس لیے بنایا ہے کہ اصل پیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو اور اس اسٹیج کا، اس کرسی کا وہ مستحق ہو۔ گویا آپ یوں سمجھیں کہ لفظ پیر کی لاج ہمارے پیر محمد کرم شاہ الازہری، اور پیر ہوتا کون ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے جو روشن ضمیر ہو۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بڑے واقعات ہیں، صرف دو عرض کرتا ہوں۔ آپ کا دنیا سے وصال ہوا، ایک عرس کا موقع تھا، آستانہ عالیہ سیال شریف۔ وہاں کے صاحبزادے حبیب نواز صاحب فورس پہ انہوں نے جو گفتگو کی اس کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا کہ پیر کا جو مرید ہوتا ہے جب وہ اپنے پیر کے آستانے میں جائے تو اسے مرید ہی سمجھا جاتا ہے، وہ اپنے پیر کے آستانے پہ پیر نہیں ہوتا، مرید ہوتا۔ لیکن پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد شخصیت ہے جن کو پیر کے آستانے پہ بھی پیر ہی کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے تھے حبیب نواز صاحب کہ مجھے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ سے عشق کی حد تک مجھے محبت تھی، اور ایک مہینہ اگر ان کی زیارت نہ ہوتی تو میں بے تاب ہو جاتا، میرا شریف کا رخ اختیار کرتا۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، ایک موقع ایسا آیا میرا دل بڑا چاہا کہ میں پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروں۔ امی جان سے اجازت لی، ڈرائیور کو حکم دیا، اس نے گاڑی نکالی، میرا شریف پیر صاحب کے پاس جانا تھا۔ ابھی ہم چلے گئے کہ حضور ضیاء الامت پاؤں سے جوتا اتارے ہوئے میری گاڑی کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا جی میں تو آپ کے آستانے پہ آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا صاحبزادہ صاحب میرا دل بھی کر رہا تھا کہ آپ کی زیارت کروں،
دل کو راہ ہوتی ہے، اور جو یہ روشن ضمیر ہو وہ تو بدرجہ اولا معاملات کو جان دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جملہ آپ نے سن رکھا ہوگا، علامہ اقبال کا شعر ہے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ بڑا عام سے شعر ہے، لیکن اس شعر کے پیچھے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور ضیاء الامت کہ مدرسے سے فارغ ہوئے 4-5 سال گزر گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیر پکڑنے میں جلدی نہیں کرنی، پہلے نمازی استخارہ پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، جس کے پاس میرا فیض روحانی ہے وہ مجھے دکھا دے۔ میں نے بھی اسی پہ عمل کیا۔ وہ وقت آیا، حضور ضیاء الامت خواب میں آئے، فرمایا کہ بیعت ہو جاؤ، آپ کے حکم سے میں آپ کے بیعت ہو گئے۔ اختصار کو باتیں رکھتے ہیں۔ 4 سال بیت گئے، یہ 1995 کی بات ہے غالباً۔ ڈیرہ شریف میں جا رہا تھا، گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، ڈیرہ شریف کے ملک وال کی طرف سے جائیں تو رستے میں ایک گندا نالا آتا ہے، میرے ساتھی جانتے ہیں، اس پہ پل ہے۔ میں اکیلا بیٹھا ہوا گاڑی میں یہ سوچ رہا تھا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ 4 سال ہوئے، بیعت ہوئے، لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ نظر کی میاں کیا ہوتی ہے، اس سے میں لائق۔ یہ میرے اندر ایک خیال آیا، حضور ضیاء الامت کی خدمت میں حاضر ہوا، دست بوسی کا شرف حاصل ہوا، رفاقت کی گھڑیاں میسر آئی، رات وہیں ٹھہرا۔ جب صبح واپسی کا میں نے ارادہ کیا اور اجازت طلب کرنے کے لیے آپ کے قدموں میں پہنچا، آپ اجازت دے رہے تھے اور ٹک ٹکی باندھ کے میرے چہرے کی طرف آپ نے دیکھا، بڑے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا، یقین مانے ایک اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہو اور آنکھوں سے آنسو چھم چھم بہنے لگے۔ رومال تھا، میں اس سے 7 سال کا، عجیب کیف، سرور، وہ کہیں اور مجھے ملا نہیں، لیکن میری سمجھ میں آیا بھی نہیں۔ آپ نے اجازت دی اور میں وہاں سے چل پڑا، لیکن بدستور آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور میں اس طرح پوچھتا ہوں، بازار سے گزرا، دل میں خیال آیا لوگ کیا کہیں گے، مولوی روتا ہوا جا رہا ہے، لیکن مجھے کیا ہوا ہے، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بات نہیں، تو یہ کیفیت کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ گاڑی میں بیٹھا، وہاں بھی یہی آ رہی۔ جب واپسی میں اس پل پہ گزرا تو فوراً بڑی ملی، ضمیر بولا کہ جاتے ہوئے یہاں کیا کہا تھا، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، لیکن میں تو کچھ نہیں دیکھا۔ میرا عقدہ حل ہو گیا کہ یہ حضور ضیاء الامت کی نگاہ کرم تھی جس نے یہ تبدیلی میرے اندر پیدا کر دی۔ تو میں کیوں نہ کہوں، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سبھی دنیا ہوتا۔ واخر دعوانا